جی کلاس آج ایک ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دا پزل آف دا انڈسٹریل ریولوشن. اب یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ہم نے جو لاسٹ لیکچر کیا تھا وہ کس چیز پہ کیا تھا؟ جو ہمارا لاسٹ چیپٹر تھا وہ بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشن پہ تھا. انڈسٹریل ریولوشن میں ہم نے کیا تھا ایک سمپل ایکویشن اپنی یا سمپل ماڈل کے لحاظ سے اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس میں ہم نے جو زیادہ تر فوکس کیا وہ کس چیز پہ کیا تھا؟ آپ کے آؤٹ پٹ پہ، لینڈ، لیبر، کیپٹل، ایجوکیشن پہ. تو ہم نے ایک سمپل اپنی ماڈل ڈرائیو کیا اور ماڈل میں مین کہ ہم نے موو کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو انڈسٹریل ریولوشن ہے وہاں سے آپ کیسے جو ہے کیا کر سکتے ہیں، آئی مین کہ میکسیمم آؤٹ پٹ یا آپ کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں. تو آج جو ہے ہمارا دا پزل آف دا انڈسٹریل ریولوشن، کیونکہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن کیسے آئی یا آئی ہے یا نہیں آئی، یا آپ کی بک کیا کہیے. تو اس کو آج ہم ان کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہے دا ان نون آف وائی دا انڈسٹریل ریولوشن واز ڈیلیڈ until around the 1800 is a great and a stable problem of human history. کہ وہ کہتے ہیں کہ 1800 سے پہلے آپ کے پاس جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ ان نون کیوں رہی؟ ٹھیک ہے جی، ان نون کیوں رہی؟ اور یہ ایک سب سے بڑا پرابلم، گریٹ اینڈ اسٹیبل پرابلم آف دا ہیومن ہسٹری، اور یہ ہیومن ہسٹری کے لیے یا ہیومن بینگز کے لیے یہ سب سے بڑا پرابلم رہا. اب دیکھیں کہ اگر 1800 سے پہلے کے لوگ دیکھیں ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی جتنا آپ کے 1800 کے بعد کے لوگوں کے پاس فیسلٹیز ہیں. یہ لوگ زیادہ مین کے آسائش کی زندگی گزارے ایز کمپیئر ٹو آپ کے 1800 بیفور دا 1800. وہ بھی اپنے لحاظ سے مین کے سیٹسفائی تھے اپنی لائف سے، یا اپنے مین کے جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے وہ اس چیز سے وہ بہت ہی سیٹسفائی تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اس مین کے معاشرے میں رہتے ہوئے ناخوش تھے یا مین وہ اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں تھے. وہ بھی مین کے اپنے لحاظ سے سیٹسفائی تھے. مگر اگر فار ایگزامپل کمپیریزن کیا جائے اب کے لوگوں کا اور جو بیفور 1800 تھے، تو ان کے جو مین کے وانٹس ہیں یا ان کی جو ایکسیسیبلٹی ہے ٹو گڈز، وہ کیا ہے، وہ بہت ڈفرینشیٹ کر رہی ہے. مین کہ اب کے لوگ جو چاہتے ہیں وہ وہی چیز پرچیز کرتے ہیں. جو پہلے کے لوگ تھے شاید ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں یا ایز ڈیزائر جو ہے وہ اپنی وانٹس کو یا اپنی وانٹس جو ہیں وہ اپنے لمیٹیشن میں رہتے ہوئے، کانسٹینٹ میں رہتے ہوئے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے. تو مین کہ یہ ایک آپ کے لیے ہیومن پرابلم تھا بیفور دا 1800. What makes explaining the Industrial Revolution an almost impossible challenge, and describe the various attempts to resolve this challenge. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وٹ میکس ایکسپلین دی انڈسٹریل ریولیوشن، کہ کیا چیز ان کے وہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو انڈسٹریل ریولیوشن کو ایکسپلین کرے گی. این آلموسٹ امپاسبل چیلنج اینڈ ڈسکرائب دا ویریس اٹیمپٹ ٹو ریزالو دس چیلنج. اور آپ کے اس چیلنج کو کہ انڈسٹریل ریولیوشن لائی جائے، آپ کے لوگوں نے بڑے اس کے مین کے کیا اس چیلنج کو ریزالو یا سارٹ آؤٹ یا مین کے منیمائز کرنے کی کوشش کی. مگر کیا ہوا، وہ مین کے اسے سالو نہیں کر پائے. اس کو سالو نہیں کر پائے تو ان کے لیے کیا تھا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. وی ہیو سین دیٹ اکنامک گروتھ آفٹر دا 1800 واز دا پروڈکٹ آف اسمال. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو اکنامک گروتھ 1800 کے بعد تھی وہ کیا ہے، اسمال واز پروڈکٹ آف اسمال بٹ ہائیلی پروڈکٹیو. کہ وہ جو مین کہ 1800 کے بعد لوگ تھے ان کے جو پروڈکٹ ہیں وہ اسمال ہیں، مگر کیا ہے آپ کے ہائیلی پروڈکٹیو ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو آپ کا بیفور انیشیل لیول میں آپ کا جو مین کہ ایک کمپیوٹر بنایا گیا، وہ ہم سنا کرتے ہیں، ہم نے یہ مین کہ 8th کلاس میں بھی پڑھا تھا، وہ ایک ایک روم جتنا تھا کمپیوٹر. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کو کمپیوٹر بھی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو موبائل ہیں وہ بیسیکلی کمپیوٹر ہیں. تو بیسیکلی جو کمپیوٹر موبائل ہیں آپ کے پاس، یہ بھی ایک طرح کے کیا ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں
کہ یہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے 1800 کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا مین کے اچیومنٹ کی، اور انہوں نے کیسے مین کے ٹیکنالوجی یا مین کے ہائیلی پروڈکٹیو چیزیں کیسے اٹین کی ایز کمپیئر ٹو آپ کو بیفور 1800. اوکے، پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ان دا ایکسپینڈنگ دا اسٹاک آف دا یوزفل نالج ان دا سوسائٹیز. اب یہ کیا ہوا کہ 1800 کے بعد لوگوں نے کس چیز پہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی؟ آپ کی ہیومن کیپٹل پہ. ہیومن کیپٹل پہ جیسے جیسے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کیے تو پھر یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انوویشن کی طرف گئے ہیں، اور انوویشن جب آئی ہے تو آپ کے پاس جو آپ کی جو پروڈکٹ تھا اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہونے لگی، وہ اسمال ہونے لگے، اور آپ کے جو اس کی مین کے فیچرز ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کیا ہوگی، انہینس ہوگی ایز کمپیئر ٹو بیفور 1800. We have seen that the economic growth after the 18 was okay. Next point is, since most of the benefit of these investment did not flow to the investor. مگر یہ ہے کہ یہ جو بینیفٹس ہیں یہ کسی انویسٹر کی طرف فلو نہیں کر رہے. دی ریزلٹ ایز اے سیمنگلی کاسٹ لیس ایکسپینشن آف دا ایفیشنسی آف دا اکانومی. تو یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی جو کاسٹ لیس مین کے ایکسپینشن ہو رہی ہے، ایفیشنسی آف دا اکانومی. کاسٹ کب بڑھتی ہے؟ جب مین کے آپ کوئی چیز ایفیشینٹلی طور پہ یوز کریں اور اس کی مین کے جو آؤٹ پٹ یوز کریں اس کے اگینسٹ آپ کوئی چیز کاسٹ بھی دے رہے ہیں. مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو انویسٹر ہے اس کی طرف مین کے فلو نہیں ہو رہا، اور اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس جو آپ کی آؤٹ پٹ ایکسپینشن ہو رہی ہے اکانومی وہ کیا ہے، مین کی کاسٹ لیس ہے. اس سے مین کے آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہی، نہ آپ کی کنزمپشن ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ مین کی جو آپ کی ادر تھنگز ہیں ہم نے اسے کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے کہ دا ریزلٹ واز سیمنلی کاسٹ لیس ایکسپینشن آف دا ایفیشنسی آف دا اکانومی. اوکے، دیز گیز ان دا ایفیشنسی in turn induce more investment in the physical capital. اب یہاں سے جب ایفیشنسی بین کے اسٹارٹ ہوئی، فار ایگزامپل ہم کہہ لیتے ہیں کہ آپ کے ہیومن کیپٹل جو ایفیشینٹ ہو گیا، اس نے کیا ڈیمانڈ اسٹارٹ کرنا شروع کر دی کہ مجھے اکوپمنٹ چاہیے. اب اکوپمنٹ کو ہینڈل یا ڈیل کرنے کے لیے اسے کیا چاہیے، اسے مین کے فزیکل کیپٹل مین کے بلڈنگ کی صورت میں چاہیے، روڈ کی صورت میں چاہیے. کہ اب جو آپ کے پاس ہیومن کیپٹل ہے وہ اگر ایفیشینٹ طور پہ کام کر سکتے ہو تو اس کی ایک پلیس ہونی چاہیے جو وہاں پہ وہ رک کے کام کرے یا اس میں ان کے کیپٹل یا ایفیشنسی کو میکسیمائز کرے. اوکے، وی آلسو سا دا ایوریج ریٹ آف ایکسپینشن آف دا ٹیکنالوجی بیفور 1800 واز ایکسٹریملی سلو. اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے 1800 سے پہلے جو ٹیکنالوجی اس میں جو گروتھ آ رہی تھی یا اس کی ایفیشنسی تھی وہ کیا تھی، بہت سلو تھی ایز کمپیئر ٹو آفٹر 1800. What makes the industrial revolution so difficult to understand is the need to comprehend why. کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے انڈسٹریل ریولیوشن کو سمجھنے میں مشکل بناتی ہیں، اور انڈرسٹینڈ دا نیڈ ٹو کمپریہینڈ وائی، کہ مین کہ آپ کی جو اس کو خلاصہ کمپریہنسو کے طور پہ مین کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں یا کیوں نہیں آپ اسے سمجھ رہے، کیا وجہ ہے. ڈسپائٹ دا ہیوج ویریشن ان دا کسٹمز. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اب جو ویریشن آ رہی ہے آپ کے کسٹمز میں، مورز اینڈ انسٹیٹیوشن آف دا پری انڈسٹریل سوسائٹیز، کہ جو آپ کے پاس ان کے ویریشن تھی کس چیز میں، آپ کے کسٹمز میں، اور جو آپ کے پاس انسٹیٹیوشن آف دا پری انڈسٹریل سوسائٹیز میں، ان کے جو آپ کے پاس پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھی ان کے انسٹیٹیوشن میں ویریشن. none of them manage the sustain even the moderate rates of the productive growth. اور یہ جو آپ کے پاس کسٹم سے اور جو آپ کی انسٹیٹیوشن تھی انہوں نے کیا کیا، اس کو مین کے مینیج کرنے کی کوشش نہیں کی بائی دا ماڈرن اسٹینڈرڈ. جیسے کہ اب ماڈرن اسٹینڈرڈ میں آپ کے انسٹیٹیوشنز اور کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں یا مین کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہے جو آپ کی مارکیٹ فورسز ہیں، یا فار ایگزامپل آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ ہے اسے کیسے مین کے کور اپ کیا جا رہا ہے. تو یہ مین کہ ماڈرن سوسائٹیز نے آگے اوور ویو دیا ہے کہ کس طرح ہمیں کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو آپ کے جو بیفور 18 اوور اینی سگنیفیکنٹ ٹائم پیریڈ. مین کہ جیسے جیسے آپ کا ٹائم پیریڈ وہ گزرتا جا رہا ہے تو آپ اسی طرح چینجز لاتے جا رہے ہیں. اوکے، what was different about all the pre-industrial societies that generated such low and the
فالٹرنگ ریٹ آف ایفیشنسی گروتھ، کہ آپ کے پاس جو پری انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں جنریٹڈ سچ لو اینڈ فالٹر ریٹس آف دا ایفیشنسی کی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مین کہ ان کا جنریشن آف پروڈکٹس جو تھا وہ مین کہ لو تھا، اور ان کی جو ایفیشنسی تھی آف گروتھ وہ لو تھی. وٹ چینجز ٹو سچ اسٹیبل نان گروتھ کنفیگریشن جنریٹڈ دا انڈسٹری ریولوشن، کہ مین کہ جو آپ کے پاس کہ کیا چیزیں چینج میں لائی گئی کہ اسٹیبل نان گروتھ کنفیگریشن جنریٹڈ ان دا انڈسٹری ریولوشن، کہ اب یہ انڈسٹری ریولوشن سے ڈیل کیا. اوکے، اب یہاں پہ آپ کے پاس تھیوریز کچھ ہیں جنہوں نے ایکسپلین کرنا ہے آپ کی گروتھ کو. فرسٹ ہے آپ کے پاس، اس میں جو تھیوریز آف دا انڈسٹری ریولوشن ہے اس کو ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا تھیوریز پہ. اب اس میں ہم پہلے ان کے اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک تھیوری سٹارٹ کریں گے. ملینیا آف دا لیونگ ان دا اسٹیبل سوسائٹیز انڈر دا ٹائٹ مالتھیسن pressures that reward effort, accumulation and fertility limitation encourage the development of the cultural forms. In terms of work, input, time preferences and the family formation which facilitate the modern economic growth. Okay, اب millennia of the living in the stable societies مین کہ آپ کے جو ایک اسٹیبل سوسائٹی کی بات ہے انڈر ٹائٹ مالتھیسن پریشر، کہ جو آپ کے پاس مالتھیسن کنسیپٹ تھا اس کے مین کے دائرے میں ہی رہتے ہوئے دیٹ ریوارڈ دا ایفرٹ، کہ لوگوں کے ایفرٹ کس چیز کی ریوارڈ دا ایفرٹ مین کہ آپ کے جو ایفرٹ تھی اسے ریوارڈ کیا جاتا تھا یا اسے اس کا آؤٹ پٹ دیا جاتا. ایکومولیشن اینڈ دا فرٹیلٹی انکریج دا ڈیولپمنٹ آف دا کلچر فارمز. اب یہ جو چیز تھی آپ کی جو ڈیولپمنٹ ایک کلچر کی بڑھا سکتی تھی وہ کون کون سی چیز تھی؟ ایک تو جو آپ ایفرٹ کریں اس کا آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے. دوسرا کیا ہے کہ آپ کی جو ایکومولیشن ہے، ہیومن کیپٹل ہے یا آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کے پاس جو کیپٹل ہے اس کی ایکومولیشن ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تیسرا کیا ہے فرٹیلٹی ریٹ، ٹھیک ہے، یا فرٹیلٹی لمیٹیشن ہونی چاہیے. انکریج دا ڈیولپمنٹ آف دا کلچر فارمز، کہ یہ جو چیزیں ہیں ریوارڈ ایفرٹ ایکومولیشن اینڈ فرٹیلٹی لمیٹیشن یہ چیزیں تھیں کیا جو ڈیولپمنٹ کو بڑھاتی تھی. ان ٹرم آف ورک، اگر ورک کے طور پہ دیکھا جائے انپٹس، ٹائم پریفرنس اینڈ دا فیملی فارمیشن وچ فیسیلیٹیٹ دا ماڈرن اکنامک گروتھ. اب ان کے اگر آپ مالتھیسن پریشر میں دیکھیں کہ آپ ان کے اسٹیبل سوسائٹیز کیسے اکنامک ڈیولپمنٹ اچیو کر سکتی تو وہ آپ چار چیزوں سے کر سکتی ہیں. اگر ورک کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں کیا چیز ہے، ایک تو انپٹ آپ کی ہونی چاہیے، دوسرا ٹائم پریفرنس، اور تیسری کیا ہے فیملی فارمیشن which facilitated the modern economic growth. Okay, for the existing theories offered by the variety of the historian, economic theorist and sociologist end up falling into three basic type, each of face the correct series of difficulties. اب یہ مین کہ انہوں نے مین کہ یہ کچھ اقسام ہیں آپ کے سبجیکٹس کی یا مین کہ جنہوں نے گروتھ کی تھیوریز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ تھی مگر انہوں نے کیا کیا، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اوکے، فرسٹ تھیوری آپ کے پاس ایکسوجینس گروتھ تھیوریز. سم فیچر outside the economy such as the legal institution of the society or the relative scarcity of different inputs in the production chain. کہ یہ دیکھیں جی پہلی تھیوری آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسے فیچر جو آپ کے آؤٹ سائڈ آف دا اکانومی ہوتے ہیں سچ ایز دا لیگل انسٹیٹیوشن آف دا سوسائٹی، جیسے کہ آپ کے کچھ لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کوئی قانون بنا دیتے ہیں. ادر ریلیٹیو اسکارسٹی آف دا ڈفرینٹ انپوٹس، کہ آپ کے پاس کچھ انپوٹس ہوتے ہیں جو محدود مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور انہیں صرف کچھ ہی فرمز استعمال کر سکتی ہیں ان دا پروڈکشن چینج. ٹھیک ہے جی، پر مین کے پروڈکشن فنکشن میں انپٹ دیتی ہے اور آؤٹ پٹ مین کے چینج ہو کے آ جاتا ہے. اوکے، سیکنڈ پوائنٹ، دس چینج انڈیوسڈ انویسٹمنٹ in expanding the production technique by potential innovation within the economies. اچھا جی، یہاں پہ آپ کی بات ہو رہی ہے انڈیوس انویسٹمنٹ کی. اب انڈیوس انویسٹمنٹ، آٹونومس انویسٹمنٹ، یہ دو ٹائپس ہوتے ہیں. اب انڈیوس انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے
وہ آپ کے ریٹرن یا انکم پہ بیس کرتی ہے، اور جو آپ کی اٹونومس انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ مین کہ آپ کی انکم پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. دس چینج انڈیوس انویسٹمنٹ از ایکسپینڈنگ دا پروڈکشن ٹیکنیک، کہ مین کہ آپ کے پاس جو انڈیوس انویسٹمنٹ ہے وہ کس چیز میں ہو رہی تھی، ایکسپینڈنگ دا پروڈکشن ٹیکنیک بائی دا پوٹینشیل انوویشن ود ان دا اکانومیز، کہ آپ کے پاس جو انوویٹرز آ رہے ہیں یا انوویٹرز ہیں جو وہ انوویشن لا رہے ہیں ان پہ کنزمپشن کرنے کی یا انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. دس دا ڈاگلس نارتھ اینڈ دا بیری وینگیسٹ argue that the arrival of the constitutional monarchy in England in 1689 was a key political innovation that uh, ushered in the modern economic growth. کہ آپ کے پاس جو یہ دو مین کے آپ کے تھیورسٹ ہیں جنہوں نے مین کے اپنا ویو دیا کہ انگلینڈ میں جو مین کے اکنامک گروتھ آئی وہ کس وجہ سے آئی، کانسٹیٹیوشن مونارکی کی وجہ سے آئی، جس کی وجہ سے کیا ہے پولیٹیکل انوویشن آئی. پولیٹیکل انوویشن آنے کی وجہ سے آپ کی جو گروتھ ہے وہ بڑھ گئی. اوکے، دیز تھیوریز could predict that we will find in the England in the 1760 or soon before, or perhaps more widely in Europe, institutional form or other social innovation not seen in the earlier societies. کہ جو آپ کے پاس انوویشن میں ان کے سسٹم یا انوویشن کی آپ بات کریں یہ آپ کے ارلیئر سوسائٹیز میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہے جی، تو اسی وجہ سے ان میں کیا تھی، ان کے انڈسٹریل ریولوشن نہیں آ رہی تھی یا وہ اکنامک گروتھ اچیو نہیں کر پا رہے تھے. اوکے، نیکسٹ ہے دا ملٹیپل ایکولیبریم تھیوریز. سم شاکس ڈیزیز وار کنسیکوینٹ آف نیو لینڈز لیڈ دا اکانومی ٹو جمپ فرام بیڈ اسٹیگنینٹ ایکولیبریم ٹو گڈ ڈائنامک ایکولیبریم آف دا ماڈرن ورلڈ. میں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ملٹیپل ایکولیبریم کی بات ہے نا، یہ لوگ یہ بات کریں کہ آپ کے جو کوئی شاکس آتے ہیں اکانومی میں ہمیشہ، اب جیسے کووڈ-19 کا شاک آیا ہوا ہے. اب کووڈ-19 کے شاک نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے بالکل جو آپ کے آؤٹ پٹ ہے وہ ڈاؤن چلی گئی، انفلیشن اپ چلی گئی اور ان امپلائمنٹ بھی اپ چلی گئی ہے. اب ان امپلائمنٹ انفلیشن کے بڑھنے اور آپ کے آؤٹ پٹ کے ریڈیوس ہونے کی وجہ سے آپ کی کیا ہوگی، مزید انفلیشن بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کی جو پاپولیشن ہے اس نے ڈیمانڈ اپنی کم نہیں کی، اور جو دوسرے آپ کے پروڈیوسر ہیں ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ انہوں نے سپلائی کو کٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی ان کے فرمز ہی رن نہیں ہو رہی. ابھی جا کے کچھ فرمز نے رن کرنا سٹارٹ کیا ہے. تو اس سے پہلے کیا تھا، آپ کی جو ایکسیس میں ان کے ڈیمانڈ ہو رہی تھی. اب آپ کے پروڈیوسر ایک پریڈکشن کے مطابق اب آپ کے پروڈیوسر کیا کریں گے، اب آپ کے پروڈیوسر نے یہ کرنا ہے کہ اب ایکسیس ڈیمانڈ کو دیکھ کے جو ہے وہ ایکسیس سپلائی کر دیں گے. ایکسیس سپلائی کیسے کریں گے، میں ان کے اب پرفیکٹ کمپٹیشن کی اگر بات کریں تو ہر کوئی بھی ان کے پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہونا ہے، جیسے ایکسیس آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو پروڈیوسر ہے وہ کیا کرے گا، جیسی فرمز اوپن ہوئی ہیں تو وہ آؤٹ پٹ میکسیمم نکالنے کی کوشش کرے گا. تو ایک خاص حد تک آپ کے جو سپلائی ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ کے ایکول ہو کے اس کے بعد کیا ہو جائے گی، سرپلس میں چلی جائے گی. اب سرپلس میں جانے کی وجہ سے ان فیوچر کیا ہوگا، پھر آپ کی پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی مارکیٹ میں کیا ہے چیزیں اب بہت بہتات کے ساتھ ہوں گی. تو اسی وجہ سے کیا ہوگا، پرائسز ڈاؤن چلی جائیں گی. مگر یہ میں ان اکانومیز کی بات کر رہا ہوں جو میں ان کے ویل اسٹیبل ہیں، جہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. اوکے، اب پارٹیکولر اوکے، یہ اچھا بات ہو رہی تھی آپ کے پاس. اب ڈیزیز وار، ڈیزیز کو ہم نے ڈیل کر لیا. وار اب کیا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ہمارے یا کوئی ہمارا کنٹری یا کوئی دوسرا کنٹری کسی کنٹری پہ بھی ان کے وار کی صورت میں نا وار سٹارٹ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں جتنے بھی آپ کے انویسٹر ہوتے ہیں یا آپ کے جتنے بھی ان کے فارن کمپنیز ہوتی ہیں وہ فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے اور ہم کیا خبر جو اپنے ہمارے پروڈکٹ ہیں وہ سیل آؤٹ ہوں یا نہ ہوں. تو مین کہ آپ کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے.
اوکے جی، نیکسٹ آپ کے پاس پوائنٹ ہے the particular crafts of the theories that have recently attracted believers in the economics is one in which the families switch from an equilibrium under which everyone has a large number of children to one under which families have the small number of children. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، اب یہاں پہ فیملیز کی پاپولیشن کی بات کی جا رہی ہے. اب پارٹیکولر کرافٹ دا تھیوریز دیٹ ہیز ریسنٹلی attracted believers in the economics in which the families switch from an equilibrium under which every has a large number of children. مین کہ اب جو آپ کی سوسائٹیز ہیں انہوں نے سوئچ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے کہ اگر ان کی پاسٹ جنریشن میں ان کی پاپولیشن زیادہ تھی یا مین کہ ان کی فیملیز بہت بڑی ہوتی تھی، فار ایگزامپل ایک مین کے کپل کے جو چائلڈ ہوتے تھے فار ایگزامپل پاسٹ میں 7، تو اب جو ان کے بچے ہیں انہوں نے کیا دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے، پاپولیشن پہ کنٹرول کرنی چاہیے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں ٹو ون انڈر وچ فیملیز ہیو دا اسمال نمبر آف چلڈرن، کہ جو وہ دیکھتے ہیں جو جن لوگوں کا پیٹرن کیا ہے، جن کی اسمال فیملیز ہیں، اب ہمیں بھی وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اوکے، نیکسٹ آپ کے پاس ہے انڈیجینس گروتھ تھیوری. سم فیچرز انٹرنل ٹو دا اکنامک سسٹم چینج اوور ٹائم ان دا لانگ پری انڈسٹریل ایرا ٹو فائنلی کریٹ دا پری کنڈیشنز فار ماڈرن اکنامک گروتھ. اچھا، یہ آپ کے پاس انڈیجینس گروتھ تھیوری کیا ہے؟ انڈیجینس گروتھ تھیوری کیا ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے پاس اکنامک سسٹم جو ہے چینج اوور دا ٹائم ان دا لانگ پری انڈسٹریل ایرا ٹو دا فائنلی کریٹ دا پری کنڈیشن فار دا ماڈرن اکنامک گروتھ. کہ کچھ فیچرز جو ہیں اوور دا ٹائم کیا ہوئے ہیں، وہ چینج ہوئے ہیں ان دا لانگ پری انڈسٹریل ایرا، کہ جو آپ کے پاس پری انڈسٹریلائزیشن میں تھا، جو ان کا ڈیوریشن چل رہی تھی وہاں سے، یا مین کہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ 1790 کی اگر بات کر لیں، 1790 اور 1790 سے پہلے جو آپ کی انڈسٹریل ریولوشن تھی، یا آپ کے پاس جو انٹرنل مین کہ اکنامک سسٹم چینج ہو رہا تھا، وہ ود دا پیسج آف ٹائم سلو چینج ہو رہا تھا. 1800 کے بعد آپ نے کہا جی انڈسٹریل ریولوشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، بیفور 1800 کیا تھا، پری انڈسٹریل ریولوشن تھی. دا انڈسٹریل ریولوشن واز دس پری ڈیٹرمائنڈ فرام دا ٹائم دا فرسٹ ہیومن اپیئرڈ آن دا افریقن گراس لینڈ. کہ فرسٹ جو ہے انڈسٹریل ریولوشن کا کنسیپٹ، یا مین کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے دیکھا گیا یا مانا گیا جب ایک بندہ جو افریقہ کی گراس لینڈ پہ اس نے اپنا قدم رکھا. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم بیفور دا اکنامک کنڈیشن فار دا ریپڈ ٹیکنالوجیکل پروگریس فار کریٹڈ. کہ یہ آپ کے پاس اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم، مین کہ یہ آپ کے پاس ٹائم میٹر کرتا ہے بیفور دا اکنامک کنڈیشنز، اکنامک کنڈیشن سے پہلے فار دا ریپڈ ٹیکنیکل پروگریس ور کریٹڈ، کہ آپ کی جو ٹیکنیکل پروگریس تھی وہ کریٹ ہو چکی تھی. اوکے، دا کویسچن دین از واٹ از دا ڈفرنٹ اباؤٹ دا اکانومی آف انگلینڈ ان 1760 compared to the Florence in the 1300, China in the 15, Rome at the time of the Christ, and Athens at the time of the Plato. کہ اب کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھو، واٹ از دا ڈفرینس اباؤٹ دا اکنامی آف انگلینڈ ان دا 1760. اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی اکانومی جو 1760 میں تھی اس کو کمپیئر کریں آپ کی پریویس اکانومی سے، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے. suggested internal driver of the economic system that eventually created the industrial revolution have included the size of the population itself and an evolution of the characteristics of the population. مین کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ہم سجیسٹ کریں آپ کے انٹرنل ڈرائیور آف دا اکنامک سسٹم، کہ جو آپ کے انٹرنل ڈرائیور تھے جو آپ کی گروتھ بڑھا رہے تھے، یا جس کی بیس پہ ہم کمپیئر کر سکتے، دیٹ ایونچولی کریٹڈ دا انڈسٹریل ریولوشن، کہ آپ کے پاس جو انڈسٹریل ریولوشن آئی ہیو انکلوڈیڈ دا سائز آف دا پاپولیشن، کہ اس نے پاپولیشن کے سائز کو انکلوڈ کیا اٹ سیلف، اینڈ این ایولیوشن آف دا کریکٹرسٹکس آف دا پاپولیشن، اور آپ کے جو پاپولیشن کی خصوصیات میں ایولیوشن آ رہی تھی اس کو اس نے آگے اپنے اندر شامل کر لیا. اوکے، تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا
ان کے مختلف تھیوریز پہ. تو ہم اپنا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ اس سے آگے اب یہ ہم نے 3 تھیوریز پڑھی ہیں آپ کے پاس. ایکسوجینیس ہے, انڈوجینیس ہے, ٹھیک ہے جی, اور ملٹیپل ایکولیبریم تھیوریز ہیں. یہ 3 قسم کے مین کے ہم نے جسٹ آج ان کا انٹروڈکشن پڑھا ہے. ایک آپ کے پاس ایکسوجینیس گروتھ تھیوری ہے, دوسری کیا ہے ملٹیپل ایکولیبریم تھیوریز ہے, اور تیسری کیا ہے انڈوجینیس گروتھ تھیوری. اب یہ 3 قسم کی آپ کی تھیوریز ہیں جن پہ ہم نے لٹل بٹ مین کے ہم نے ڈسکشن کی ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم نے اب انہیں ڈیٹیل میں کرنا ہے کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوئی, انہوں نے کیا کیا پوائنٹ دیے, یہ کس طرح موو کریں گے, اور کس طرح ہم آؤٹ پٹ یا میکسیمم آؤٹ پٹ ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے اور کیسے کام نہیں کرنا, اور آؤٹ پٹ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں. پھر کمپیریزن ہوگا آپ کی کنٹریز کا ود سم آئی ڈونٹ نو. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک نیکسٹ اس میں تھیوریز کو ہم ڈسکس کریں گے.